بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ادراک اقبال ٹیم کی طرف سے آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو آگاہی دیں گے کہ کس طرح اقبال کی شاعری کا سفر پروان چڑھا، علامہ اقبال کی قابلیت کا جوہر کس کس ہستی کے ہاتھوں تراشا گیا، کیوں علامہ اقبال نے شعر اور شاعری سے ترک تعلق کا ارادہ کیا، اور کن کے کہنے پر شعر اور شاعری کو جاری رکھنے کا مقصد کیا، اور آخر کیوں ان کی زندگی کی 47ویں بہار میں ان کی اردو شاعری کا پہلا مجموعہ بانگ درا شائع ہوا۔ ان دلچسپ عوامل سے آج کی ویڈیو میں پردہ چاک کریں گے۔ انشاءاللہ آج کے دن ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں سپورٹ کیجیے گا۔ تو ناظرین، علامہ کی بنیادی معلومات تو آپ سب نے بچپن سے کتابوں میں پڑھی ہوں گی، تاہم یہ ہیرا کس طرح پہچانا گیا، ان کے جوہر کس طرح آشکار ہوئے، یہ بات شاید آپ کے لیے نئی ہو۔ علامہ اقبال ابھی 7 برس کے بھی نہ تھے کہ ایک دن ان کے والد شیخ نور محمد کے رفیق سید میر حسن نے انہیں مسجد میں زیر تعلیم پایا۔ وہ پہلی ملاقات میں بچے کی پیشانی سے جھلکتے علم و فراست کو پہچان گئے اور ان کے والد صاحب سے فرمایا کہ اس بچے کو علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا بھی ضرور کرایا جائے۔ بعد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد بنے، اور ایک مرتبہ جب وہ کلاس میں دیر سے پہنچے تو استاد محترم نے پوچھا، اقبال دیر سے کیوں آئے ہو؟ جس پر آپ نے انتہائی اعلیٰ جواب دیا کہ اقبال تو ہمیشہ دیر ہی سے آتا ہے۔ صرف یہی نہیں، جب آپ بھی ابھی 18 برس کے بھی نہ تھے اور آپ نے ایک مشاعرے میں یہ شعر پڑھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے تھے جو میرے ارقن نفال کے، تو اس شعر کے اوپر وہاں پر موجود ایک مشہور شاعر نے آشش کیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کلام، یہ شعر کسی معمولی ذہن سے نہیں نکل سکتا۔ جن حضرات کو اس شعر کی سمجھ نہیں ہو ان کے لیے عرض کروں کہ علامہ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ شان کریمی یعنی خداوند نے وہ قطرے جو ندامت کی وجہ سے میرے ماتھے سے پسینے پہ کی شکل میں آئے، اور ندامت کی وجہ سے اس پسینے سے جو قطرے گرے انہیں موتی سمجھ کر شان قدرت نے چن لیا۔ اقبال جس زمانے میں پروان چڑھ رہے تھے اور شاعری کی ابتدا کی تو اس وقت داغ دہلوی صاحب ایک اعلیٰ پائے کے شاعر مشہور تھے۔ رواج اس وقت یہ تھا کہ نئے شاعر کسی بھی جانے پہچانے شاعر کو بذریعہ خط اپنا کلام بھیجتے، وہ اصلاح کر کے واپس بذریعہ خط بھجوا دیتے۔ ابھی داغ صاحب کے پاس چند ہی خطوط علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارسال کیے، جن کے جواب میں داغ صاحب نے یہ لکھ بھیجا کہ اس کلام میں تو غلطی نہیں اور اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن داغ صاحب کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو یاد رکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی خاص ہستی ہے، انہوں نے یہ بات اور یہ کلام یاد رکھا، اور جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عام ہوئی تو اکثر اوقات داغ صاحب اس بات کو باعث افتخار گردانتے کہ علامہ اقبال کے کلام کی تصحیح داغ کے قلم سے گزری ہے۔ فلسفے کے میدان میں اگر بات کریں تو سر تھامس آرنلڈ کی شاگردی میں اقبال جب آئے تو اس قابل استاد نے ایک ہونہار شاگرد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیتوں کو پہچانا اور خوب اس ہیرے کو تراشا، یہاں تک کہ جب علامہ اقبال انگلینڈ میں زیر تعلیم تھے وہاں پر سر آرنلڈ موجود تھے اور ان کی وہ مکمل سرپرستی کرتے رہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ علامہ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا ارادہ کیوں ظاہر کیا اور کس کی دلیل پر ارادہ ترک کیا۔ تو جناب شیخ عبدالقادر صاحب جنہوں نے بانگ درا کی صورت میں اقبال کی پہلی اردو کتاب مرتب کروائی، وہ فرماتے ہیں کہ 1905 سے 1908 تک وہ بھی اقبال کی طرح لندن میں تھے، اکثر ان سے ملاقات رہتی تھی۔ ایک دن ملاقات ہوئی تو اقبال نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ وہ شاعری ترک کرنا چاہتے ہیں، قسم کھائیں گے کہ آئندہ شعر نہیں لکھیں گے۔ اب یہ ان کے لیے ایک تہلکہ خیز خبر تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقبال میں لندن کے قیام کے دوران 2 تبدیلیاں آئیں۔ پہلی تبدیلی تو یہی جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اچانک سے ارادہ کیا کہ میں شعر اور شاعری کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اب ہوا یوں کہ انہوں نے کافی قائل کرنے کی کوشش کی کہ علامہ یوں نہ کیجئے، یہ ہماری قوم کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی شاعری مختلف ہے، تاہم اقبال نہیں مانے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سر تھامس آرنلڈ کے پاس جا کر ان سے فیصلہ لیا جائے گا
جو ارشاد وہ کریں گے اسی کو فالو کیا جائے گا۔ جب یہ مقدمہ سر تھامس آرنلڈ کی محفل میں گیا، انہیں بات پہنچی تو انہوں نے اقبال کو سمجھایا کہ آپ کا کلام دیگر شعراء کے کلام سے مختلف ہے، اس لیے آپ کو اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ شاعری کر رہے ہیں اور شاعری میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہ نارمل شاعری ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی قوم کو آپ کی شاعری کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کنونس ہوئے، اور یہ شیخ عبدالقادر صاحب جنہوں نے یہ جو علامہ کی پہلی کتاب ہے بانگ درا مرتب کرائی، جس میں مین کردار انہوں نے ادا کیا اس کو کلیکٹ کرنے میں اور سنبھالنے میں، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اقبال نے اپنا وہ ارادہ ترک کیا اور شاعری کو دوبارہ شروع کیا۔ تو یہ تو پہلا تغیر تھا جو علامہ اقبال کی پرسنالٹی میں لندن کے قیام کے دوران آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ کی پرسنالٹی میں ایک اور تغیر آیا، اور وہ یہ تھا کہ شاعری کے لیے جو وہ تب تک اردو زبان میں فوکس کیے ہوئے تھے، انہوں نے لندن کے قیام کے دوران شاعری کے لیے فارسی زبان کو ترجیح دینا شروع کی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کو اپنی کتاب حالات تصوف کے لیے فارسی لٹریچر کا بہت مطالعہ کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ انہیں یہ احساس ہوا کہ اردو کا سرمایہ محدود ہے اور فارسی کے خزانے وسیع ہیں، اس لیے وہ فارسی کی جانب مائل ہوئے۔ تاہم ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ان کے بحر بے کنار کی ترجمانی کے لیے فارسی کا مین کردار سامنے آیا۔ ہوا یوں کہ ایک مشاعرے میں کسی صاحب نے فارسی شعر کہنے کی بہت فرمائش کی، تو آپ نے فرمایا کہ فارسی میں 2-4 شعروں سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ تاہم جب وہ اس مشاعرے سے واپس پہنچے تو انہوں نے اسی رات بستر پر لیٹے لیٹے 2 انتہائی عمدہ غزلیں تحریر کیں۔ صبح شیخ عبدالقادر صاحب کو وہ سنائیں۔ اس کے بعد وہ کلام جب مجالس میں آیا اور علامہ کو احساس ہوا کہ فارسی ان کی ترجمانی کے لیے اردو سے نسبتاً زیادہ موزوں زبان ہے۔ اب جب فارسی میں انہوں نے یہ کمال لکھنا شروع کیا تو پھر ان کی شہرت لاہور سے اور اس کے ارد گرد سے نکل کر بر صغیر میں، افغانستان میں، ایران میں اور وسطی ایشیائی ممالک تک اپنے کلام کے کمال کی وجہ سے پہنچنے لگی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ علامہ اقبال کی پہلی اردو کتاب 1924 سے پہلے کیوں نہ شائع کی جا سکی، جبکہ وہ 47 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ تو جناب، گو کہ علامہ اقبال نے لڑکپن ہی سے کمال شاعری اردو زبان میں لکھنی شروع کی، لیکن ان کا کلام اکثر و بیشتر ان کے ہم جماعت رفقا ہی لکھتے تھے۔ علامہ بیٹھے بیٹھے اشعار کا ایک خزانہ کھولتے تھے اور سننے والے اسے لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کا حافظہ انتہائی کمال کا تھا۔ وہ اپنی شاعری اسی ترتیب سے سناتے تھے جس ترتیب سے آمد ہوتی تھی، اور دوبارہ اگر کہیں سنانی ہوتی، یقینی طور پہ اس کا موقع آتا رہتا تھا، تو وہ اسی ترتیب سے اسے سنا پاتے تھے۔ ان کی شاعری مختلف اخباروں، جریدوں، تنظیموں کے اجلاس میں جلوہ افروز ہوتی رہی، تاہم ایک منظم انداز میں مرتب کی گئی اس وقت جب اقبال شعر گوئی میں تقریباً 3 دہائی تک پہچانے جا چکے تھے۔ گو کہ 1924 سے پہلے ان کے فارسی کلام کے 3 مجموعے، اسرار خودی جو کہ 1915 میں چھپی، رموز بے خودی جو کہ 1918 میں شائع ہوئی، اور پیام مشرق جو کہ 1923 میں چھپ چکی تھی، تاہم اردو کلام کا مجموعہ 1924 ہی میں شائع ہوا۔ یاد رہے کہ یہ مجموعہ بانگ درا علامہ کی زندگی ہی میں اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے۔ تو جناب، یہ تھا ایک مختصر تعارفی بیان علامہ کی کلام کی ڈیولپمنٹ کا، جس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیوز کو ہم ترتیب دیں گے کہ کیسے علامہ نے اپنے کلام میں کن کن موضوعات کو ٹچ کیا، جس کی میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ہفتہ وار ایک موضوع کے اوپر علامہ کے کلام سے ہیرے موتی چن کر آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ سپورٹ کرنے کا، ساتھ دینے کا، تسلی سے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
شکریہ، والسلام، جزاک اللہ۔